بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز پاکستانیوں السلام علیکم. پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب عمران خان بطور وزیر اعظم پاور میں آئے تو اس کے چند ہفتے بعد بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور معصوم عوام کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی لاک ڈاؤن مسلط کر دیا اور کشمیر کے عوام کو زبردست اذیت کا سامنا ہوا. اس کے چند ماہ بعد عمران خان کو بطور وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے جانا تھا. بے شک وہ پاکستان سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں کشمیر کا وکیل بن کے جا رہا ہوں اور میں دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ اس انداز سے پیش کروں گا کہ شاید ہی اس سے پہلے کسی اور نے کیا ہو. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا جو تھی، دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں کے صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار جو تھے وہ عمران خان کی بات پر توجہ دیے بنا نہ رہ سکے. لیکن جو تھوڑی بہت رہی صحیح کسر تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا پر واضح کر دی. ایک مرتبہ دنیا کو احساس ہو گیا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر خود ساختہ لاک ڈاؤن مسلط کر دیا. بے شک یہ وہ دن تھے کہ جب انسان کو گھر کے اندر بھی موت نظر آ رہی تھی اور گھر کے باہر تو اس سے بھی 2 یا 3 گنا زیادہ موت کا سامنا نظر آ رہا تھا. لیکن جب دنیا نے اپنے اوپر خود ساختہ لاک ڈاؤن مسلط کیا تو اس سے دنیا کو شدت سے کشمیریوں کی اذیت کا احساس ہوا. بالکل اسی مثال کی روشنی میں سندھ کے اندر تھر کے لوگ جو تھے وہ صرف میں نے نہیں، میرے سمیت دیگر پاکستانیوں نے دیکھا کہ تھر کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین سب اس جوہڑ اور تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہو گئے جہاں سے بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینسیں، گھوڑے، گدھے اور کتے پانی پیتے تھے. تھر کے لوگ جو تھے وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے. صاف پانی تو بڑی دور، گرد آلود، کیچڑ آلود پانی پینے پر وہ مجبور ہو گئے. اب کسی بھی ریاست کے یا کسی بھی صوبے کے صاحب اقتدار جو ہیں، ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ باعث فخر یہ ہوتا ہے کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پیئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں، اس ریاست میں امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ بکری بھی شیر سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی ہے. لیکن اے عقل کے اندھوں، اگر کسی جوہر اور تالاب سے چوپائے اور جانوروں کے ساتھ انسان پانی پینے پر مجبور ہو جائیں تو یہ کوئی آپ کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، یہ باعث شرم ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے. پچھلے 14 سے 15 سال کے اندازے کے مطابق سندھ کے اندر مسٹر 10% کی حکومت ہے. لیکن ان دنوں جو کیفیت چل رہی ہے، بارشوں کا، سیلابی طوفانوں کا جو سامنا ہے، اس سے سندھ کے اندر 10% لوگ بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے. اس کے بعد میرے سمیت سب نے دیکھا کہ ابھی تو چونکہ بارشوں کا سلسلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ، گندگی اور غلاظت کے جگہ جگہ پہ ڈھیر دکھائی دیتے تھے. لوگوں کا چلنا، جینا، سانس لینا محال دکھائی دیتا تھا. اب اس کے اوپر مصیبت یہ ہوئی کہ سندھ اور کراچی کے اندر بارشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا اور ان دنوں پانی کا راج ہے. 7-7، 8-8 فٹ جو ہے وہ گھروں کے اندر پانی جو ہے وہ کھڑا ہے. اب سچ تو یہ ہے کہ جو سندھ اور کراچی کے اندر گندی تھی وہ گلیاں تھیں، بازار تھے اور سڑکیں تھیں. اگر لوگوں کی جیبیں ہوتی تو کب کی صاف ہو چکی ہوتی. دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو فوت ہوئے، شاہ نواز بھٹو فوت ہوئے، میر مرتضیٰ بھٹو فوت ہو گئے، محترمہ بینظیر بھٹو فوت ہو گئیں، بیگم نصرت بھٹو فوت ہو گئیں. زندگی اگر ہے تو موت بھی ہے. موت کا ایک وقت معین ہے، اٹل ہے، اس سے ہر کسی نے دوچار ہونا ہے. لیکن بچنا زرداری صاحب نے بھی نہیں ہے. قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اپنے دور کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو یہ الفاظ کہہ کے ہٹ کیا تھا کہ آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ہمیشہ رہنے والے انسان نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. لیکن بالآخر زرداری صاحب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے کا بھگتنا ہے. لیکن جب زرداری صاحب اس دنیا سے جائیں گے تو جو ان کے جانے کے بعد تبدیلیاں رونما ہوں گی، ان میں پہلے نمبر پر یہ طے ہوگا
کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے یہ بلاول زرداری میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ بلاول تھا کہ بلاول تھی. تیسرے نمبر پر عزیر بلوچ یا اس کے جیسوں کی مدد سے جن زمینوں اور شوگر ملوں پر زرداری صاحب نے قبضہ کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ زرداری صاحب کے بعد یہ تمام چیزیں ان کے اصل مالکوں کی طرف پلٹ جائیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوتے ہوتے بالآخر اس ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ جائے گی جس میں بھٹو خاندان کی قبریں ہیں. عزیر بلوچ نے زرداری خاندان کے لیے ہر وہ گناہ کیا جو قانوناً جرم تھا. اس وقت اداروں کی انتھک اور زبردست جدوجہد اور محنت کے بعد وہ ریاستی اداروں کی تحویل میں ہے، تو یہ لوگ اس کو ماننے اور پہچاننے سے انکاری ہیں. جتنا میں ان سیاستدانوں کو جانتا ہوں یا زرداری خاندان کو جانتا ہوں، یہ لوگ کام نکل جانے کے بعد بڑے سے بڑے اپنے محسنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں، زرداری صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد جب ان کی بہن سرکار ریاستی اداروں کی تحویل میں آئے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میں تو کسی زرداری کو نہیں جانتی. پھر اس کے بعد اپنی سیاست کو بچانے کے لیے راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی اور قمر زمان قائرہ جیسے لوگ جو ہیں یہ بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ زرداری صاحب کی زندگی میں پارٹی چھوڑنے کی جرت نہیں کریں گے. اس کے بعد ایسا کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ماڈل ایان کو گرفتار کرنے کی پاداش میں قتل ہونے والے کسٹم آفیسر اور نقیب اللہ محسود کی ارواح کو سکون پہنچنے والا ہے. عمران خان، میں تیری حکومت کا اور ریاست مدینہ والے سلوگن کا اور کتنا شکر ادا کروں کہ تم نے 40 سال سے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے اور ان نادان سیاستدانوں کے خاندانوں کو، منافق خاندانوں کو آپس میں ملا دیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. یقیناً اس سے ریاست مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد خبریں ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب سندھ کے دورہ پر ہیں. شاید وہ 6 کروڑ ڈالر جو ہے وہ زرداری صاحب کے گلے سے یوں کھینچ کر اس کے گرے بان میں گلے میں ہاتھ ڈال کے نکالنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. لیکن لگے ہاتھ میں ہم کو ایک چھوٹا سا مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، اس وقت سندھ اور کراچی کے اندر سیلاب کی کیفیت ہے. بارشیں جو ہے وہ طوفانی حد تک ہیں. کراچی کی گلیاں، بازار اور سڑکیں نم آلود ہیں. وہاں پہ 8 فٹ پانی ہے. یہ سڑکیں جو ہیں یہ کیچڑ آلود ہیں، ملائم ہو چکی ہیں. آپ کے پاس سنہری اور نادر موقع ہے کہ آپ زرداری صاحب کو انہی دنوں میں گھسیٹ لیں. چونکہ آپ بیمار ہیں اس لیے آپ کو زیادہ قوت درکار نہیں ہوگی اور ان سڑکوں پر گھسیٹنے کا بہت اچھا موقع ہے. اس کے بعد میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں وہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سندھ کے عوام کو ٹف ٹائم سے نکالیں. آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کے اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے. بیرونی دشمنوں سے محفوظ رہنے کا بندوبست پاک فوج بہتر کر لے گی. اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کا حامی ناظر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.